اللہ تعالیٰ نے حقائق کی جتنی وضاحت فرما دی ہے، زیادہ وضاحتوں کی خواہش سے گمراہی میں مبتلا ہونے کا سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم سے پوچھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور ویسا کیوں نہ کیا، بلکہ اس کے برعکس ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ اللہ کریم ہم سے پوچھے گا کہ ایسا کیوں کیا اور ویسا کیوں نہ کیا۔ اضطراب دراصل فرق اس میں یہ ہے جو ہماری خواہشات اور حاصل میں رہ جاتا ہے۔ ہماری خواہشات جب پوری ہو نہیں پاتی تو ہم مضطرب ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی خواہشات اور توقع کی اصلاح کرنی چاہیے۔ نعمت کا شکر یہ ہے کہ اسے ان لوگوں کی خدمت میں صرف کیا جائے جن لوگوں کے پاس یہ نعمت موجود نہیں۔ آسمان کے کروڑوں ستاروں کو دیکھنے والی آنکھ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ زندگی میں ہمارے نام اور لباس مختلف ہیں، امیر غریب، چھوٹا بڑا، افسر ماتحت، ڈاکٹر انجینئر، استاد شاگرد، لیکن مرنے کے بعد صرف ایک ہی نام رہ جاتا ہے اور وہ ہے میت۔ یہی زندگی دنیاوی ہے، یہی دینی اور یہی روحانی۔ اگر خیال بدل جائے تو ہماری زندگی کا نام ہی بدل جاتا ہے۔ ہم لوگ فرعون کی زندگی جینا چاہتے ہیں اور موسیٰ کی عاقبت۔ دریا پہاڑوں میں سے سمٹ کر گزرتا ہے اور میدانوں سے پھیل کر۔ اپنے حالات کے مطابق سفر کرنا چاہیے۔ انسان اگر حالات سے باہر ہو جائے تو بکھر کر رہ جاتا ہے۔ سفر شرط ہے۔ انداز سفر حالات مسافر کی نسبت ہے۔ اچھے لوگوں سے ملنا اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ بچہ بیمار ہو تو ماں کو دعا مانگنے کا سلیقہ آ ہی جاتا ہے۔ نیکی کا نام لینا بھی نیکی ہے، نیک بات سننا بھی نیکی ہے، نیک انسان سے ملنا بھی نیکی ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ بھی نیکی ہے، نیک خیال بھی نیکی ہے، نیک علم بھی نیکی ہے اور نیک عمل بھی نیکی ہے۔ امیر کی سخاوت اللہ کی راہ میں تقسیم رزق سے ہے اور غریب کی سخاوت تقسیم رزق سے ہے۔ وہ غریب سخی ہے جو دوسروں کے مال کو دیکھنا اور اس کی تمنا کرنا ترک کر دیتا ہے۔